الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار و انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ گزشتہ جمعہ نکاح کے مقاصد اور فوائد بیان کیے گئے، اور نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، اور پھر وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور نواسے نواسییں پوتے پوتییں یعنی تمہاری نسل کا سلسلہ چلایا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا تم باطل پہ ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی نکاح کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کیونکہ اس نکاح کے ذریعے ہی انسان کی نسل آگے چلتی ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے فطری طور پہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور نکاح معاشرتی طور پہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور انسان کی اخلاقی ضرورت بھی ہے نکاح، اسی طرح دینی ضرورت بھی ہے اور روحانی ضرورت بھی ہے۔ تو جب نکاح اتنا ضروری ہے تو پھر اس
نکاح کو کامیاب بنانے کے کچھ اصول بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فقر دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، تو جب اتنی بڑی یہ نعمت ہے تو اس نعمت کو کامیاب بنانا اور اس کے اصولوں پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو یا ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں پہ ہم عمل کریں تو ہماری ازدواجی زندگیاں جو ہیں ہمارے لیے بڑا سکون کا باعث ہوں، اطمینان کا باعث ہوں، اور ہم ان میں خوشی محسوس کریں۔ تو وہ اصول کیا ہیں جن اصول کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ پہلا اصول تو یہ ہے کہ نکاح جو ہے ایک عورت اور مرد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے اس نکاح کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ تمہاری بیویاں تم سے ایک عہد لے چکی ہیں، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد یہی ہے کہ جو نکاح کے ذریعے خامد اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ خامد اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، بد سلوکی سے میں پیش نہیں آؤں گا۔ اور اسی طرح بیوی کی طرف سے بھی یہ ایک عہد ہوتا ہے کہ میں اپنے خامد کی اطاعت کروں گی، فرما برداری کروں گی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی اور اپنی عزت کی میں حفاظت کروں گی۔ یہ ایک معاہدہ ہے، اگر دونوں خامد بیوی اس معاہدے پہ عمل کریں تو یہ ازدواجی زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ لیکن گڑبڑ وہی ہوتی ہے کہ جب دونوں طرف سے یا دونوں میں سے ایک طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اسی وقت پھر گھریلو نچاکیاں بڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا سد باب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی تم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر چکے ہو، اب تم حق مہر ان سے واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد بھی لے لیا ہے، یعنی تم ایک معاہدہ کر چکے ہو، اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔
کیونکہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اذا عاہد خالف، جب وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، یعنی عورتوں پہ کسی صورت بھی ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کہ تم نے ان کو جب لیا، حاصل کیا، یعنی جب تم ان کو اپنے گھر میں بیاہ کے لے کے آئے تو یہ اللہ کی امان کے ذریعے لے کے آئے، تم نے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ہی تم نے ان عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا، تو لہذا اب تمہارے ذمہ یہ لازم ہے کہ تم ہر طرح سے ان کا خیال رکھو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو، لیکن نکاح کرنے کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر معروف طریقے سے اسے اپنے گھر میں بساؤ، یعنی اس کے ساتھ بد سلوکی اور بد کلامی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ یہ دونوں طرف سے معاہدہ ہے، مرد کی طرف سے، خامد کی طرف سے بھی، کہ خامد وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے حکم کے مطابق تم ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھو گے، ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں آنے دو گے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نا، الا اخبرکم بخیر ما یکنز، جن کو تم خزانے کے طور پہ جمع کرتے ہو، اپنے فائدے کے لیے محفوظ کر کے رکھتے ہو، کیا میں تمہیں ان چیزوں میں سے بہترین چیز بتاؤں جس کو تمہیں محفوظ کر کے رکھنا چاہیے؟ پھر آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فاظفر ذات الدین، اے نکاح کا ارادہ کرنے والوں، تم اپنے لیے جس بیوی کا انتخاب کرو وہ دین کے لحاظ سے بہترین ہونی چاہیے۔ المرأة الصالحة اذا نظر الیها سرته، اذا غاب عنها حافظته، اذا امرها فاطاعته، یعنی وہ بیوی تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ، اور جب تم گھر سے غائب ہو تو وہ تمہاری عزت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، تمہارے مال کی، تمہارے گھر کی حفاظت کرے، اور جب انہیں تم کوئی بات کہو تو وہ تمہاری اطاعت کرے۔ یہ وہ معاہدہ ہے، یعنی نکاح اسلام میں خامد اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جس معاہدے کی پاسداری کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے، کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ خامد کے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھے، اور بیوی کے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اس کے مال اور اس کے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے،
اور جب یہ دونوں اس معاہدے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ بہترین ہوں گے، اور ان کی ازدواجی زندگی جو وہ کامیاب زندگی گزرے گی۔ اور پھر دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیوی پیدا کی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان محبت قائم کرنے کا اور ہمدردی قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کے بعد خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ہر قسم کے معاملات میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یورا للمتحابین مثل النکاح ہے، یعنی نکاح سے بڑھ کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا کہ جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان خلوص کی محبت جس سے پیدا ہوتی ہو وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت اور مرد کے درمیان خلوص والی محبت پیدا ہو۔ اور اگر یہ وہ محبت قائم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ان میں پیدا ہوتی ہے، تو یہ ان کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ ہے، انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر کے بتا دیا کہ خامد بیوی کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں اگر ناپاک بھی ہوتی تو میں کسی پیالے میں پانی پیتی اور پانی پینے کے بعد کچھ پانی چھوڑ دیتی، وہ اللہ کے نبی کو دیتی، تو آپ اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا۔ اور اگر ہم کھانا کھا رہے ہوتے، کوئی ہڈی میں چوستی اور چوسنے کے بعد یا اس سے گوشت کاٹنے کے بعد کچھ میں کھا لیتی اور کچھ اللہ کے نبی کو دیتی، تو اللہ کے نبی بھی اسی جگہ سے گوشت کو کاٹ کے کھاتے جس جگہ سے میں نے کھایا۔ تو یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
یعنی خامد بیوی ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ خامد بیوی کا رشتہ اتنا معزز ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ اس طرح بھی میرے ساتھ دل لگی کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں اور آپ دونوں سفر کر رہے تھے، میری چونکہ عمر چھوٹی تھی اور میں پتلی دبلی تھی، تو رسول اللہ کہنے لگے کہ اے عائشہ میں تیرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آگے نکل گئی۔ یعنی آپ نے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک دفعہ میں آگے نکل گئی، پھر دوسرے موقع پہ کچھ سال بعد ایسا ہوا، اس وقت میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا، تو پھر ہم نے دوڑ لگائی، میں پیچھے رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے مجھے کہنے لگے کہ اے عائشہ میں نے اس دوڑ کا بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی اس دوڑ میں تم آگے نکل گئی تھی اور اب میں آگے نکل گیا ہوں۔ تو یہ ہے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے اصول، یعنی جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے، خامد اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے والی جنتی عورتیں کون سی ہیں، کون سی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جنت میں جائیں گی جو اپنے خامدوں سے محبت رکھنے والی ہیں، بچے پیدا کرنے والی ہیں، اور اگر انہیں کوئی غصہ آ جائے یا کبھی ان کے خامد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ان کے ساتھ بدسلوکی ہو، یا ان کا خامد کسی وقت ان پہ ناراض ہو جائے، تو وہ اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یا اپنے غصے کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس جائے اور خامد کے پاس بیٹھ کے اسے یہ کہے کہ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں اور میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں کوئی بناؤ سنگار نہیں کروں گی، میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اور اگر یہ طریقہ عورتیں بھی گھر میں اختیار کریں، کیونکہ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں نا، ناراضگی تو ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایسا معاملہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی ہوا۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے خلاف حضرت علی نے کوئی بات کی، وہ ناراض ہو کے اپنے والد کے گھر چلی گئی، رسول اللہ کے گھر چلی گئی۔ تو جب آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے ساری بات بتا دی کہ میرے خامد نے مجھے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو لہذا میں ان سے ناراض ہو کے میں آ گئی ہوں، اب میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ بات سننے کے بعد میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض والدین ایسے معاملات میں
اپنی بیٹیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسی حمایت ہوتی ہے کہ جا کے اس کے خاوند کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو جائے تو تم نے اس طرح اس کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر تو اس حالت میں کہ تیرا خامد تو اسے ناراض ہے، تو فوت ہو جائے، تیری موت واقع ہو جائے، تو اے بیٹا میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کتنی بڑی بات باپ نے اپنی بیٹی کو کہہ دی، حالانکہ باپ ہونے کے ناطے سے تو باپ کو اپنی بیٹی کی حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر تیری اسی حالت میں موت واقع ہو گئی میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا معاملہ تو انسان ہونے کے ناطے سے ہر گھر میں ہو جاتا ہے، یہ کوئی لازمی ہے کہ علی تیری ہر بات کو مانے، تیری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ جاؤ اپنے خامد کے پاس جاؤ اور اپنی غلطی کی معذرت کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئی واپس، آپ نے خامد کو راضی کیا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو یہ الفاظ کہے ہیں اور ان کو اس طرح سمجھایا ہے، تو انہوں نے اسی وقت یہ قسم اٹھائی کہ اے فاطمہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تیرے دل پہ گراں گزرے۔ یہ نتیجہ تھا اصلاح کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر تم اس طرح اس کی اصلاح کر دیا کرو۔ اور تیسرا اصول ہے کہ خامد بیوی کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر خامد بیوی کا احساس کرے، بیوی خامد کا احساس کرے، تو یہ ازدواجی زندگی جو ہے بہت کامیاب گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کے دل میں بڑا خوف پیدا ہوا۔ آپ خوف کی حالت میں گھر میں آئے تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، دثرونی، مجھے کپڑا دے دو، میں کپڑا اوڑھ کے سونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آپ کو ایسے ڈر کے موقع پہ، ایسے خوف کے موقع پہ کس طرح تسلی دی۔ آپ فرماتی ہیں کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے پیارے خامد،
ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں، انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اگر کسی کے اوپر مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ جس کے اندر ایسی صفات ہوں اللہ تعالیٰ کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ جب آپ نے سب کچھ بتایا تو انہوں نے بھی آپ کو تسلی دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا، اور ساتھ اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ تمہیں اپنے اس شہر سے نکلنے پہ مجبور کرے گی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت بیوی آپ کے خوف کے موقع پہ آپ کو تسلی دی، اور جہاں تک ممکن ہوا وہ آپ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا تاکہ آپ کا خوف وہ جاتا رہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب کفار مکہ سے معاہدہ ہو گیا کہ اس سال تم نے عمرہ نہیں کرنا، واپس جانا ہے، تو اب تھا احرام باندھے ہوئے تھے سب نے، اور کچھ صحابہ قربانیاں بھی ساتھ، قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ احرام کھول دو اور قربانیاں ذبح کر دو، جانور ذبح کر دو۔ لیکن کسی صحابی نے اس پہ عمل نہ کیا، وہ اس شبے میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم احرام کھول دیں، قربانیاں ذبح کر دیں تو اللہ کے نبی وہ نہ کھولیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی بھی ہوئی۔ آپ اسی پریشانی میں، حضرت ام سلمہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ غمی کے آثار بھی تھے، جس طرح آدمی کو پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے آثار تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے ساری حقیقت بتا دی۔ تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اگر پریشانی ہو تو بیوی اس طرح کی پریشانی میں خامد کو درست مشورہ بھی دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، آپ جائیں، آپ کسی سے بات نہ کریں، کسی سے کوئی بات نہ کریں، آپ جائیں، آپ جا کے ان کے سامنے اپنا احرام کھول دیں اور خود آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ عمل کیا، ایسا ہی کیا، گئے احرام کھول دیا اور اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کر دی۔ تو آپ کو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ قربانی اپنی ذبح کر رہے ہیں
آپ نے اپنا احرام کھول دیا ہے، تو لہٰذا سارے صحابہ نے اس پہ عمل کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے، آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، صحابہ نے بھی اس پہ عمل کر لیا۔ تو اگر ہم بھی اپنی اس ازدواجی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کے ان اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور چوتھا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد خامد اور بیوی کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے چاہیے، اور یہ حقوق کچھ مشترکہ ہوتے ہیں، کچھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ خامد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، لہذا ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی تم پر حقوق ہیں، اور تم نے ان حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور آگے ان حقوق کی تفصیل وہ انشاءاللہ پھر بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس زواجی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے ان اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے یا جن کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔